سبز پری کی کہانی۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے ایک بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہی سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخرکار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسری روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنی چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اس نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گاڑی کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے نہ تو مجھے کچھ ایسی ویسی بات کہی ہے اور نہ ہی مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو بھی جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھے کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اسے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی میں سکھی نہ رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اب ہم کیا جانیں کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے؟ سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے؟ اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے، لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی مجھے ہی کو کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف حلیوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو ازبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور رات مسلسل سفر میں رہا۔ آخرکار ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی وہاں آ پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کے کڑوے لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کڑوے چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کڑوے چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے،
चल चल खरवे चल उस सबस महल में चल। अब वो सब महल में खड़े थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के सभी कमरों में झांका। आखिरकार एक कमरे में उन्हें सबस परी मिल गई जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। परी को देखकर पहले तो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर बोले, चल चल खरवे चल अब हानका को चल। हानका वापस पहुंचकर बुजुर्ग सो गए और सुबह इस बात का जिक्र शहजादे से भी ना किया। दूसरी रात वो बुजुर्ग फिर सब्ज महल में गए और वहां का दोबारा जायजा लिया। इसी तरह 3 रोज बीत गए। वो हर रात सब्ज महल में पहुंच जाते और वहां का जायजा लेकर वापस लौट आते। अब वो सब्ज महल और वहां के मकीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके थे। चौथे रोज बुजुर्ग ने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सब्ज परी को तो मैंने तलाश कर लिया है। मेरी मानो तो उसे भूल जाओ क्योंकि उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो जन्नत के कब्जे में है। मगर शहजादा सब्ज परी को हासिल करने की जिद पर अड़ा रहा। उसने बुजुर्ग से कहा, खुदा के लिए मुझे आप सब्ज महल में छोड़ आए। अगर खुदा की मर्जी होगी तो मैं उसे हासिल कर लूँगा, और अगर खुदा ने ज़िंदगी ही इतनी लिखी तो ये मेरा मुकद्दर। शहजादे की बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उसे अपनी एक खरबू दी और दूसरी खुद पहनकर बोले, चल चल खरवे चल उस सब्ज शहर में चल। शहजादे का बुजुर्ग ये कह चुके थे कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। शहजादे ने आंखें बंद की हुई थी। अगले ही लम्हे बुजुर्ग ने आहिस्ता से शहजादे को आंखें खोलने का कहा। शहजादे ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ आंखें जो खोली तो खुद को एक ऐसे शहर में पाया जहां हर शय सब्ज थी। शहजादे की हालत देखकर बुजुर्ग मुस्कुराते रहे। सब्ज शहर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने फिर खरबों को हुक्म दिया, चल चल खरवे उस सब्ज दरिया को चल। अब जो शहजादे ने आंखें खोली तो वह सब्ज दरिया के किनारे पहुंच गए। कुछ देर तो वो दोनों सब्ज दरिया के किनारे घूमते रहे। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा, चल चल खरवे चल उस सब्ज महल में चल। सब्ज महल का सुनकर तो शहजादे की हालत गैर होने लगी। अब वो फौरन से पहले सब्ज परी को एक नज़र देखना चाहता था। उसी लम्हे वो सब्ज महल में पहुंच गए और बुजुर्ग शहजादे को उसके कमरे की तरफ ले गए जहां सब्ज परी कैद थी। शहजादे ने दरवाजे की ओर से कमरे में झांका तो सामने सब्ज परी का चेहरा नजर आया। सब्ज परी बीन बजा रही थी, मगर उसकी गोद में एक हैबतनाक देव सर रखे सो रहा था। यह देखकर शहजादा घबरा गया। बुजुर्ग ने उसे आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें मना करता रहा मगर तुम जिद लगा बैठे थे। यह सुनकर शहजादे को जोश आ गया और वह सब्ज परी के सामने चला गया। सब्ज परी ने जो उसे देखा तो हैरान रह गई। ऐसे खूबसूरत हूबरू शहजादे को उसने उससे पहले नहीं देखा था। सब्ज परी को शर्माता हुआ देखकर शहजादे के हौसले बुलंद हो गए और उसने सब्ज परी से कहा, जिस रोज़ से तुझे मैंने अपने ख्वाब में देखा था उसी रोज़ से तेरी तलाश में भटक रहा हूँ। अब मैं तुझे यहाँ से आज़ाद करवाने आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सब्ज परी तो शहजादे को देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने इस बात में सर हिला दिया और फिर देव की तरफ देखकर घबरा कर इशारों से शहजादे को बताया, जब तक ये बीन बजती रहेगी देव भी सोया रहेगा। अगर बीन बजना बंद होगी तो देव जाग उठेगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझे ये बीन दे दो, मैं उसे बचाता रहूं और तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं इस देव से निपट लूँगा। यह सुनकर सब्ज परी को यकीन हो गया कि जो मेरी खातिर इस देव से लड़ने के लिए तैयार है वो वाकई मुझे चाहता है। मगर सब्ज परी इतनी संगदिल ना थी कि शहजादे को मुसीबत में डालकर खुद बाहर चली जाती। शहजादा उससे बीन लेना चाहता था कि बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, यह बीन मुझे दो, इसे मैं बचाता हूँ और तुम सब्ज परी को लेकर यहाँ से निकल चलो। मैं भी कुछ देर बाद हानका में पहुँच जाऊँगा। शहजादा भी खुद गर्ज ना था। उसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, आपके मुझ पर पहले ही इतने एहसान हैं, मैं आपको मुसीबत में डालकर कैसे जा सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मालूम है मेरे पास खुदा की करामात का तोहफा है, मैं इस देव के काबू ना आऊँगा। शहजादे को इत्मीनान हुआ कि वह बुजुर्ग की करामात देख चुका था। शहजादी को राजी करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरी खरबू ले लो और दोनों अपना अपना पाँव उसमें फंसा लो।
یہ خرگوش تمہیں خانقاہ لے جائے گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھ میں تھما دی اور سبز پری کے ساتھ اس محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں کھڑوے ڈال لی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے، چل چل کھڑوے چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن جا تو رہی ہوں، مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کرواؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا۔ تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبز پری کی یہ شرط مان لی اور سبز پری کو بتایا کہ اس کے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اسی میں رہیں گے۔ جب وہ دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کوئی نہ آئے، میں خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا اور شہزادہ سبز پری کے ہمراہ شہر سے باہر محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبز پری کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریف سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابھی سب پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے کہ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز پری کے فراق میں رو رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز پری کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز پری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ بھی شہزادے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبز پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ اسی خانقاہ میں پہنچ گیا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ پہنچا تو وہ بزرگ ابھی وہیں موجود تھے جنہوں نے شہزادے کو سبز پری سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام رام کہانی سنائی اور ان سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی کھڑوے پہن کر شہزادے کو پھر اسی سبز شہر میں لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا اور جس کے سبز محل میں سبز پری مقید تھی۔ جب وہ سبز پری کے پاس پہنچے تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا اور بولا، شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ مجھے تم سے ملوا دیا، آؤ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزادے نے سبز پری کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبز پری بولی، میں تو پہلے بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا کہ جو ہی میں اس محل سے باہر نکلوں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا، اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا،
जब तक देव जिंदा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सब्ज परी को उसकी बात का यकीन था कि वो मान भी गई तो भी देव ऐसा होने नहीं देगा। जब शहजादे ने सब्ज परी की बात सुनी तो उसका चेहरा मुरझा गया। बुजुर्ग भी उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने शहजादे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मत रो बेटा, मैं तुझे एक सफूफ की 2 पुड़ियाँ देता हूँ, ये तेरे काम आएंगी। इन पुड़ियों को अपने पास रख ले। जब देव यहाँ आए तो तुम सुरख पुड़िया वाली सफूफ उसकी आंखों में डाल देना। इस तरह देव आंधा हो जाएगा। जब देव आंधा हो जाए तो तुम उससे वादा लेना कि बनाई वापस आने पर वो सब्ज परी को रहा कर देगा। यह जन्नात अपने वादे का पास रखते हैं। जब वो वादा कर ले तो फिर पीली पुड़िया वाली सफूफ उसकी आंखों में डाल देना। इस तरह तुम्हारा काम हो जाएगा और देव भी कहीं और चला जाएगा। बुजुर्ग ने अभी शहजादे को पुड़ियाँ पकड़ाई ही थी कि एक ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ और कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। देव आ गया है, आप जल्दी से कहीं छुप जाएं, सब्ज परी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फौरन एक दरवाजे के पीछे छुप गए और सब्ज परी दूसरी तरफ होकर खड़ी हो गई। देव को महल में दाखिल होते ही इंसानों की बू आ चुकी थी। वो गुस्से में जो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके सामने सब्ज परी अकेली ही खड़ी थी। अभी वो इधर उधर देखने के लिए मुड़ने ही लगा था कि शहजादे की दरवाजे की ओर से निकलकर उसके सामने आ गया और उछलकर उसकी आंखों में सुर्ख पुड़िया वाला सफूफ डाल दिया। जो ही सफूफ देव की आंखों पर पड़ा तो उसकी बनाई जाती रही और वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। शहजादा उसके पास खड़ा था मगर देव तो बस अपनी बनाई के खो जाने की वजह से सर पकड़े बैठा था। शहजादे ने कहा, ऐ देव, मैं तुझे मारने नहीं आया, तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। तूने एक मासूम को अपनी कैद में रखा है, इसलिए तुझे ये सज़ा मिली है। देव ने कहा, अगर मुझे मेरी बनाई वापस मिल जाए तो मैं उस मासूम को छोड़ दूंगा और वादा करता हूँ कि दोबारा किसी को ज़बरदस्ती कैद नहीं करूँगा। शहजादे ने देव से वादा लिया और फिर पीली पुड़िया से सफूफ निकालकर देव की आंखों में डाल दिया। अब जो देव ने आंखें मली तो उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसने शहजादे और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपना जादू खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यकदम आंधी चली और गुप्त अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छट गया तो सब्ज महल, सब्ज दरिया, सब्ज शहर और देव सब गायब हो चुके थे, जबकि मैदान में शहजादा और बुजुर्ग और सब्ज परी खड़े थे। सब्ज परी और शहजादा खुशी से झूमने लगे। शहजादा सब्ज परी और बुजुर्ग के हमरा दोबारा उस खानकाह में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग को अलविदा कहा और दोनों वतन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सब्ज परी ने शहजादे से कहा कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसके खानदान के अफराद भी जब चाहें उसे देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सब्ज परी की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।